بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈپریشن، ٹینشن، پریشانی نے ایک اور نوجوان کی جان لے لی۔ آپ جانتے ہیں کہ چند ہفتے پہلے معروف مبلغ اسلام مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے عاصم جمیل کی وفات ہو گئی تھی۔ ان کو شدید ڈپریشن تھا اور اسی حال میں انہوں نے بندوق لی اور گولی چل گئی، جس کی وجہ سے وہ وفات پا چکے۔ اور اب خبر آئی ہے کہ ایک نوجوان جو CSS کیا ہوا تھا، آفیسر تھا، بلال پاشا، ٹینشن اور ڈپریشن، پریشانی، غم، غصے کی وجہ سے ان کی بھی وفات ہو چکی ہے۔ سوشل میڈیا پر آج کل یہ ایک بڑا موضوع ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ بلال پاشا کا تعلق غریب فیملی کے ساتھ تھا۔ ان کے والد کا انٹرویو بھی سوشل میڈیا پر آ چکا ہے۔ ان کی آخری گفتگو بھی آ چکی ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ میرے پاس اس وقت مال ہے، دولت ہے، شہرت ہے، تمام چیزیں ہیں، نوکر چاکر، ہر چیز ہے، لیکن میں اپنی زندگی میں کمی محسوس کرتا ہوں اپنی والدہ کی۔ جب میں صبح کے ٹائم، میرا جی کرتا ہے میں صبح کے ٹائم گھر سے نکلوں تو میری والدہ میرے ماتھے پر بوسہ دے اور کہے کہ بیٹا جا۔ کہا میں اس کو بڑا محسوس کرتا ہوں۔ اس کے والد نے کہا کہ بلال بڑا محنتی تھا، بہت محنت کے ساتھ کس طرح ٹاٹ اسکول میں پڑھا، پھر محنت مزدوری کی اور پھر بڑے شہروں میں ہوتا ہوا، پھر انہوں نے CSS کیا اور پھر آفیسر بن گیا اور اس وقت ایک اچھی زندگی گزار رہا تھا، لیکن کسی چیز کا ان کو ایک قلق تھا، ایک پریشانی تھی، وہ سوچوں میں گم رہتا تھا۔ جب سوچ میں وہ گم رہتا تھا تو کمرہ بند کر دیتا تھا، تنہائی میں ہو جاتا تھا اور گھنٹوں بیٹا سوچتا رہتا تھا، روتا رہتا تھا، پریشان ہوتا تھا۔ وہ کیا غم تھا جو اس کو کھائے جا رہا تھا۔ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کا جو جسم ہے یہ دو چیزوں سے بنایا ہے۔ ایک یہ جسم جو گوشت پوشت کا ہے، یہ جو ظاہری جسم نظر آ رہا ہے ہمیں، اسی طرح ایک نظام روحانیت، روح کا رشتہ ہوتا ہے۔ جیسے انسان کا جسم بیمار ہو جاتا ہے، اس کو بیماری لگ جاتی ہے تو معالج کے پاس جاتے ہیں اور وہ اس کا علاج کرتا ہے۔ سر میں درد ہے، بخار ہے، کھانسی ہے، جسم میں پھوڑے نکل آئے ہیں، درد ہو رہا ہے، اس کی دوائی ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک ہوتی ہے روح کی بھی غذا ہے، روح بھی بیمار ہو جاتی ہے۔ انسان کے اندر حسد، نفرت، غم، غصہ، یہ جذبات ہے جو اندر انسان کے دل میں ہوتے ہیں۔ روح کی بھی غذا ہوتی ہے، روح کی بھی بیماریاں ہیں اور روح کے بھی معالج ہوتے ہیں۔ اگر روح انسان کی مطمئن نہ ہو، روح پریشان رہے تو وہ ٹینشن، ڈپریشن، پریشانی، غصہ اور اندر ہی اندر کڑتا چلا جاتا ہے۔ اور اب جس طرح جیسے بلڈ پریشر ہوتا ہے اس کا علاج ہوتا ہے، شوگر ہوتی ہے اس کا علاج ہوتا ہے، اسی طرح جو ڈپریشن ہے، ٹینشن ہے، غم ہے، غصہ ہے، اس کا بھی ایک علاج ہے۔ اولیاء اللہ، بزرگان دین، روحانی علاج کرنے والے معالج، وہ اس کا علاج کرتے ہیں اور باقاعدہ بتاتے ہیں۔ آج آپ مالدار لوگوں کو دیکھ لیں، بلکہ میرا حال ہی میں یورپ جانا ہوا تھا۔ یورپ کے جو ترقی یافتہ ترین مالدار ترین ممالک ہے وہ فنلینڈ ہے، ناروے ہے، سویڈن ہے اور وہ ہے سوئٹزرلینڈ ہے۔ یہ دنیا کے ترقی یافتہ مالدار ترین ممالک کہلاتے ہیں۔ اور رپورٹ آئی ہوئی ہے کہ خودکشی کرنے والوں کی تعداد، زیادہ تر تعداد ان ممالک سے تعلق رکھتی ہے۔ وہاں پر تو مادی اعتبار سے جتنی سہولتیں، آسائشیں، سہولتیں ہونی چاہیے وہ سب ان نوجوانوں کے پاس ہے۔ 20-25 سال کا ایک نوجوان ہوتا ہے، اس کو تمام تر ضروریات پوری کر چکا ہوتا ہے۔ میں اٹلی میں تھا تو میرے پاس ایک نوجوان آیا، وہ عیسائی تھا۔ اس نے کہا کہ میرے پاس مال، دولت، دوست، احباب، ہر چیز ہے، لیکن میں اندرونی طور پر پریشان ہوں۔ اس نے کہا کہ چونکہ میرے والدین عیسائی تھے تو میں بھی عیسائی تھا، میں گرجا میں جانے لگ گیا،
تو وہاں پر جاتا تھا تو وہاں پر بھی مجھے سکون نہیں ملا، اس لیے کہ وہاں کے جو پوپ تھا وہ کہتا تھا کہ یہ چیزیں کرنی، لیکن مجھے محسوس ہوتا تھا کہ میرا تعلق اللہ کے ساتھ کیوں ہونا چاہیے ڈائریکٹ، میں اندر سے پریشان تھا۔ مسلمان طالب کے ساتھ اس کی دوستی ہوئی تو اس نے بتایا، دین اسلام کے بارے میں بتایا، اور اس نے پھر قرآن کی ایک آیت بتائی کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ وہ نوجوان میرے پاس جو آیا تھا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کا مجھ سے اس وقت کیا مطالبہ ہے، اللہ کا اور میرا ڈائریکٹ رابطہ کیسے ہو جائے۔ میں نے اس کو دین اسلام کی ترغیب دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بتائی، قرآن پاک کا عربی میں ترجمہ دیا اور اس سے کہا کہ آپ اس کو پڑھیں۔ رفتہ رفتہ وہ دین کی طرف آنے لگ گیا ہے، بہت جلد انشاءاللہ وہ مسلمان ہو جائے گا۔ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ تنگ آ جائے گی دنیا اپنے چلن سے، سیکھے گا زمانہ تجھ سے تیرے انداز نہیں۔ دنیا اپنے چلن سے تنگ آ چکی، جتنے زیادہ مالدار ہیں، جتنے زیادہ مال و دولت والے ہیں، جتنے زیادہ عیش و عشرت میں رہنے والے ہیں، وہ اندرونی طور پر روحانی طور پر زیادہ پریشان ہیں۔ جو غریب غربا ہے نا، ان کو اتنی پریشانیاں نہیں ہیں، وہ سکون سے رات کو سوتے ہیں، کوئی پریشانی نہیں ہوتی ان کو، اندرونی طور پر وہ مطمئن ہوتے ہیں۔ لیکن جتنے کوئی زیادہ مالدار ہے، عیش و عشرت میں زندگیاں گزارنے والے ہیں، اگر اللہ کے ساتھ ان کا تعلق نہ ہو، روحانیت انہوں نے نہ اپنائی ہو، اولیاء اللہ کے ساتھ تعلق نہ ہو، مساجد کے ساتھ، اسلامی مراکز کے ساتھ ان کا رابطہ نہ ہو، وہ نماز پڑھنے والے نہ ہو، وہ صدقہ دینے والے نہ ہو، وہ زکوٰۃ دینے والے نہ ہو، وہ عبادات کرنے والے نہ ہو، تو وہ پریشانی میں رہتے ہیں، ٹینشن میں رہتے ہیں، یہاں تک کہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ڈپریشن کو بھگانے کے لیے اتنی گولیاں کھاتے ہیں، انجیکشن لگواتے ہیں، اور پھر بھی سکون سے وہ محروم ہوتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ٹینشن، ڈپریشن، غم، غصہ، پریشانی اور اندرونی طور پر مطمئن ہوں، تو اس کا ایک ہی حل ہے جو قرآن پاک نے ہمیں بتایا ہے۔ وہ کیا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا خبردار خبردار، دلوں کا اطمینان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں ہے۔ آپ غریب ہیں، مالدار ہیں، متوسط ہیں، مرد ہیں، عورت ہیں، بچے ہیں، آپ سرکاری آفیسر ہیں، CSS آپ نے کیا ہوا ہے، یا آپ گدھا گاڑی چلانے والے ہیں، جس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، اللہ کے نبی کے ساتھ ہے، بزرگان دین کے ساتھ ہے، وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، وہ سنت پر عمل کرنے والا ہے، وہ روزانہ صدقہ دینے والا ہے، روزانہ نماز پڑھنے والا ہے، مساجد میں جانے والا ہے، خانقاہ میں جانے والا ہے، تو وہ مطمئن ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ عاصم جمیل اور بلال پاشا جیسے ٹینشن میں نہ آئیں اور ایسی موت سے اللہ سب کو بچائے، ایسی موت نہ مریں، تو آپ کو چاہیے آپ روحانیت کی طرف آ جائیں، آپ دین اسلام کی طرف آ جائیں، آپ سنت رسول کی طرف آ جائیں، آپ اللہ تبارک تعالیٰ کے دیے ہوئے احکامات کی طرف آ جائیں، آپ اس طرح زندگی گزارنا شروع کر دیں جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، اس طرح زندگی گزارنا شروع کر دیں جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، تو پھر دیکھنا آپ ظاہری اعتبار سے، مادی اعتبار سے، مالی لحاظ سے آپ کے پاس کوئی سہولت نہیں ہے، کوئی عیش و عشرت نہیں ہے، لیکن اندرونی طور پر آپ بالکل مطمئن ہوں گے۔ تو آج سے نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ عاصم جمیل اور بلال پاشا اور ان جیسے دیگر نوجوانوں کی موت سے عبرت حاصل کریں، سبق سیکھیں کہ وہ دین کی طرف آ جائیں،
وہ روحانیت کی طرف آ جائیں، وہ اللہ کی طرف آ جائیں، وہ اللہ کے احکام ماننے والے بن جائیں، وہ سنت پر عمل کرنے والے بن جائیں، وہ روزانہ قرآن کی تلاوت کرنے والے بن جائیں، وہ روزانہ صدقہ دینے والے بن جائیں۔ جس طرح انسان کا ظاہر مطمئن ہوتا ہے، صاف ستھرا ہوتا ہے، انسان کے دل کو، انسان کی روح کو بھی اسی طرح پاک صاف ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین اسلام پر عمل کرنے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔